یہ کہانی ہے ایک ننھے برفانی بھالو کی جو رہتا تھا برف کی چادر میں لپٹی ہوئی اونچی پہاڑی کی چوٹی پر۔ 6 مہینے کی طویل نیند سے جاگنے کے بعد بھالو کو اب بھوک ستانے لگی تھی۔ ہاں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ آج رات کو ہی دریا پہ جا کے مچھلی پکڑ کے لاتا ہوں، بہت ساری۔ پہاڑی سے جب وہ نیچے آباد انسانوں کی بستی میں پہنچا تو اسے ایک گھر کے دروازے پہ لال بکٹ نظر آیا۔ برفانی بھالو یہ سوچ کر بہت خوش ہوا کہ اس بکٹ میں تو وہ بہت ساری مچھلی پکڑ کر لے جا سکتا ہے، لیکن دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی لکڑیاں ایک دم سے گر گئیں۔ لکڑیوں کی آواز سن کر گھر سے بہادر میاں باہر نکلے، ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر کوئی نظر نہ آیا۔ کیا ہوا بابا؟ کیا باہر کوئی چور ملا؟ میں آؤں لڑنے ان سے؟ نہیں، چور سے بھی خطرناک۔ برفانی بھالو جاگ گئے ہیں، مجھے برف پہ ان کے پنجوں کے نشان ملے ہیں۔ کیا؟ برفانی بھالو؟ صبح ہوتے ہی سارے گاؤں والوں کو بتانا ہوگا۔ بہادر میاں نے علی بہادر کو سمجھایا کہ آج سے وہ رات دیر تک باہر نہیں جائے گا، اور جب کبھی کہیں اکیلا جائے گا تو دن میں بھی اس کے ہاتھ میں لکڑی ضرور ہوگی جس سے وہ اپنا دفاع کر سکے۔ وہاں بھالو کو پہاڑی چڑھتے ہوئے صبح ہو گئی۔ اس نے فوراً کھدائی کر کے مچھلی سٹور کرنے کا بندوبست کیا، اور پہاڑی کے دامن میں آباد اس بستی میں آج ہر طرف شور تھا۔ گاؤں میں ہر طرف برفانی بھالو کے جاگنے کی خبر پھیلی ہوئی تھی۔ سخت سردیوں میں تو بھالو 6 ماہ سو کر گزارتے تھے، مگر سردی ختم ہوتے ہی وہ دریا کی طرف شکار کرنے آ جاتے تھے۔ یوں اکثر کوئی گاؤں والا بھالوؤں کے ہاتھوں زخمی ہو جاتا تھا۔ بزرگ بابا نے سب کو پرسکون رہنے کی تاکید کی۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرت سے استفادہ کرنے کا حق صرف ہم انسانوں کو نہیں بلکہ سب جانداروں کو ہے۔ لیکن بزرگ بابا، میں بہت اسٹرانگ ہوں اور میں اپنی کنگ فو اسکلز برفانی بھالوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ہاں ہو! علی بہادر، میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، بہادر انسان وہ ہوتا ہے جو راستہ بناتا ہے، رکاوٹ نہیں۔ گاؤں کے سبھی لوگ بزرگ بابا کی بہت عزت کرتے تھے، اور ہفتے میں ایک بار وہ سب بزرگ بابا کے گھر جمع ہو جاتے اور ان سے دانائی کی باتیں سنتے اور ان سے نصیحتیں لیتے۔ جب برفانی بھالو کی ہفتے بھر کی مچھلی ختم ہوئی تو اس نے دوبارہ دریا کا رخ کیا۔ راستے سے گزرتے ہوئے اس کے کانوں میں بزرگ بابا کی آواز آئی۔ بزرگ بابا اپنے گھر پہ جمع ہوئے لوگوں کو آج بہت اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے کہ اللہ کو اپنی بے زبان مخلوق پہ بہت رحم آتا ہے، اس لیے ہمیں ان پہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ برفانی بھالو فوراً آ کر بزرگ بابا کے قدموں سے لپٹ گیا۔ اسے بزرگ بابا کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ بزرگ بابا نے اس کے سر کو پیار سے سہلایا، اور وہ بزرگ بابا کے آس پاس خود کو محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ آس پاس موجود سب لوگوں کا ڈر آہستہ آہستہ کم ہونے لگا جب انہوں نے دیکھا کہ برفانی بھالو نے بزرگ بابا پہ حملہ نہیں کیا بلکہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا ہے، اور بزرگ بابا کی شفقت دیکھ کر سب کو نصیحت ہوئی کہ ہمیں ان بے زبانوں کو نقصان نہیں دینا چاہیے اور انہیں حملہ کر کے خوف زدہ نہیں کرنا چاہیے۔ علی بہادر نے برفانی بھالو سے دوستی کر لی، اور سب دوستوں نے مل کر بھالو کے لیے دریا کے کنارے پہ ایک اگلو بنا دیا۔ اب برفانی بھالو اکیلا پہاڑی کی چوٹی پہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کی بستی میں رہتا تھا۔ وہ بزرگ بابا سے اچھی اچھی باتیں سیکھتا، نیک نصیحتیں سنتا، اور پھر باقی وقت علی بہادر اور اس کے دوستوں کے ساتھ ہنسی خوشی کھیلتے ہوئے بتا دیتا۔ بہادر انسان ہمیشہ راستہ بناتا ہے، رکاوٹ نہیں۔ بزرگ بابا کی یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔